وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کے دوسرے حصے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان اور یقین رکھنا، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے نبیوں پر ایمان رکھنا، یہ گویا پہلا جزو ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اور اپنے مال کو اپنے رشتہ داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور قیدیوں کو چھڑانے میں اپنے مال کو خرچ کرنا، یہ بھی مومن کا ایک وصف ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرنا، وَآتَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا اور جب کوئی معاہدہ یا کسی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کریں اس معاہدے کی پاسداری کرنا، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اللہ کی طرف سے آنے والے ہر قسم کے حالات پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا، یہ اصل میں اللہ کی نظر میں نیکی ہے، اور ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھنا اس کا نام دین ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ساری کی ساری چیزیں جن میں معاشرت بھی داخل ہے، جن میں معیشت بھی داخل ہے، جن میں تجارت بھی داخل ہے، جن میں باقی ساری چیزیں بھی داخل ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں ان کا مجموعہ اس کا نام دین ہے، اور دین نے ہر معاملے میں انسان کی اور اپنی پیروی اور اتباع کرنے والوں کی رہنمائی کی۔ اس کے بعد قصاص کا حکم دیا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرے تو اس کے بدلے میں قصاصاً اس کو قتل کیا جائے، اور قرآن کریم نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اولی الالباب، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، یعنی اگر ایک شخص کے بدلے میں کسی دوسرے کو قتل کر دیا جائے تو اس کی وجہ سے پورا معاشرہ قتل جیسے جرائم سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد وصیت کا حکم دیا گیا کہ اگر کوئی شخص مرنے لگے تو مرنے سے قبل اسے وصیت کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد روزوں کا حکم دیا گیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو اللہ نے تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی اور اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اور پھر انہی آیات کے سیاق میں آگے ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے ہرگز مشکل نہیں چاہتا۔ اور پھر اس کے بعد رمضان کی راتوں میں حکم یہ دیا گیا کہ مرد اگر اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے تو رمضان کی راتوں میں اس کی اجازت دے دی گئی، روزے کی حالت میں ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر ابتداءً جب روزہ فرض ہوا تو اس کی حالت اور اس کی حیت اور ایک کیفیت یہ ہوتی تھی کہ رات کو افطار کے بعد جب تک انسان سو نہ جائے اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت ہوتی تھی، جب انسان کی آنکھ لگ گئی سو گیا اس کے بعد کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ تو اس قانون کو تبدیل کر کے یہاں حکم دیا گیا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ فجر کے طلوع ہونے تک رمضان کی راتوں میں کھانے پینے کی
اور باقی خواہشات کے پورا کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد حج اور عمرہ کے کچھ احکامات بیان کیے گئے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر اس سورہ مبارکہ میں نکاح اور طلاق کے مسائل کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اسلام نے مرد اور عورت کے درمیان جو جائز تعلقات قائم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے وہ نکاح جیسا پاکیزہ عمل قرار دیا، اور پھر اگر کسی مرد اور عورت کا ایک ساتھ اکٹھا رہنا ناممکن ہو جائے اور ان کے مزاج کے تفاوت کی وجہ سے ان کا گھر جہنم کا نمونہ بن جائے تو شریعت نے اس کے لیے بھی طلاق کا آپشن رکھا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ طلاق شریعت میں اللہ کی نظر میں حلال کردہ چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض ترین چیز جو ہے وہ طلاق ہے، تو طلاق سے بچنے کی تاکید کی گئی۔ لیکن زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی شخص 100 تک طلاقیں دیتا تو وہ دے سکتا تھا، اور اس کے بعد وہ نکاح کر لیتا۔ اسلام نے اس کو لیمیٹڈ کر دیا اور کہا کہ 3 طلاقوں کا حق ہے۔ اگر بالکل ایک ساتھ رہنا پاسبل نہ ہو تو اس میں پہلا آپشن اختیار کرنا چاہیے طلاق کا، پھر بھی اگر معاملہ درست نہ ہو تو دوسری مرتبہ، پھر بھی اگر درست نہ ہو تو تیسری مرتبہ طلاق کا آپشن دے دیا جائے، اس کے بعد کسی قسم کا طلاق کا حق حاصل نہیں ہوگا مرد کو۔ تو گویا یہ جو پروسیس اسلام نے طلاق کر رکھا ہے، اس پروسیس کو دیکھتے ہوئے آج کل کے معاشرے پر ہم اگر نگاہ دوڑائیں تو ہمارے ہاں جو طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے نوجوان ایک سانس میں 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، یہ شریعت کی نظر میں ہرگز درست نہیں ہے، نہ ہی محبوب عمل ہے۔ بلکہ ابتداً تو اچھے طریقے سے قرآن نے یہ کہا کہ 1 طلاق دے دی جائے، پھر بھی اگر اصلاح نہ ہو تو پھر دوسری طلاق دے دی جائے۔ اور یہ جو آج کل ہم معاشرے کے رنگ میں رنگتے ہوئے 3 طلاقیں بیک زبان دے دیتے ہیں، یہ سراسر زیادتی ہے اور دین کی تعلیمات کے خلاف ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں رضاعت کا حکم دیا گیا کہ مائیں اپنے بچوں کو 2.5 سال تک دودھ پلائیں، اور دوسری آیت میں فرمایا کہ 3 سال تک وہ دودھ پلائیں۔ تو آج سے 1400 سال پہلے اسلام نے جو بچے تھے ان کے حقوق بھی بیان کر دیے، اور ماؤں کو یہ تاکید کی گئی کہ وہ اپنا دودھ اپنے بچوں کو پلائے۔ آج 1400 سال بعد پوری دنیا، جدید دنیا ریسرچ اور تحقیق کے اس مقام پہ پہنچی ہے کہ بچے کے لیے سب سے زیادہ مفید اس کی ماں کا دودھ ہے۔ قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے یہ حقیقت واضح کر دی تھی اور اس کا انکشاف کر دیا تھا کہ بچے کے لیے جو سب سے زیادہ مفید چیز ہے وہ اس کی ماں کا دودھ ہے۔ اور اس کے بعد خواتین کے لیے عدت کا حکم بیان کیا گیا کہ اگر کسی خاتون کو طلاق ہو جائے تو وہ 3 ماہ تک 3 دفعہ ماہواری کا خون آنے تک وہ عدت میں رہیں گی، اور اگر کسی خاتون کا شوہر اس کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن تک اس کی عدت بیان کی گئی کہ وہ 4 مہینے 10 دن عدت کے اندر گزارے گی۔ اور یتربصن بانفسہن 4 اشہر و 10 4 مہینے 10 دن اس کے لیے عدت ہے، اس کے بعد کوئی بھی اس کے لیے عدت نہیں ہوگی۔ وہ نیا نکاح کرنا چاہتی ہے تو نکاح کی اس کو اجازت دے دی گئی۔ اس کے بعد کچھ جہاد کے احکامات ذکر کیے گئے اور کچھ واقعات ذکر کیے گئے۔ 30 سپارے کے آغاز میں رسولوں کی فضیلت کو بیان کیا گیا کہ بعض رسولوں کو اللہ نے بلند مقام عطا کیا ہے اور بعض کو کتابیں عطا کی ہیں۔ یہ رسولوں کے درمیان جو مراتب ہیں یہ اللہ کی طرف سے قائم کردہ ہیں۔ اور اس کے بعد آیت الکرسی ہے جو ایک بہت ہی مقدس آیت، اور اس کی فضیلت بھی آئی ہے انسان کے لیے حفاظت کے موقع پر یہ آیات پڑھی جائیں تو انسان کی ہر قسم کے شرور سے حفاظت ہوتی ہے، وہ یہاں پر ذکر کی گئی۔ اگلے رکوع میں 3 انوکھے قسم کے واقعات ذکر کیے گئے۔ ان میں سے پہلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مناظرہ، کہ انہوں نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے ایک راہ چلتے شخص کو بلایا اور اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا، ایک سزائے موت کے قیدی کو بلایا اور اس کو آزاد کر دیا، اور کہا کہ دیکھو زندگی اور موت تو میرے قبضہ اور میرے اختیار میں ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ یوں نہیں سمجھے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے
جو روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو اپنے خدائی کے دعوے میں سچا ہے تو ایک دن سورج مشرق سے مغرب سے طلوع کر کے مشرق میں غروب کر کے دیکھا۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ، اس پر وہ کافر خاموش ہو گیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ دوسرا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ان کے اوپر اللہ نے 100 سال تک موت طاری کر دی اور 100 سال بعد ان کو دوبارہ اللہ نے زندگی عطا کی، تو ان کا گدھا، اس کی ہڈیاں بکھری پڑی تھی، اللہ نے ان کے سامنے اس کی ہڈیوں کو جمع کیا، اس پر گوشت چڑھایا اور صحیح سالم گدھا بنا کے ان کے سامنے کھڑا کر دیا، اور 100 سال کے بعد ان کے ٹفن میں پڑا کھانا بالکل تر و تازہ، اس سے بھاپ اڑ رہی ہے اور وہ باسی نہیں ہوا۔ اللہ نے اپنی قدرت کا مشاہدہ کروایا۔ اور تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ ان کو کہا 4 پرندوں کو آپ لے لیں، ان کو ذبح کریں، ان کے گوشت کا قیمہ کریں، اس کو آپس میں مکس کریں اور پھر 4 پہاڑوں پہ رکھ کر ان کو اپنی طرف بلائیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، تو ان کے سامنے اس پرندے کے جو اجزاء جس جگہ پر موجود تھے وہ وہاں سے اٹھے، فضا میں ملے اور صحیح سالم پرندہ بن کے ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ربا یعنی سود کی حرمت ذکر کی گئی اور کہا کہ یہ سود اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے، اس لیے مسلمانوں کو اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو اس سے بچانا چاہیے۔ صدقے کی ترغیب دی گئی، سود سے بچنے کی تاکید کی گئی اور کہا کہ صدقہ وہ مال کو بڑھاتا ہے اور سود وہ مال کو گھٹاتا ہے۔ حقیقتاً تو ظاہراً نظر یہ آتا ہے کہ سود میں مال بڑھتا ہے اور صدقے میں کم ہوتا ہے، لیکن قرآن کی حقانیت اور صداقت پہ ہمیں پورا یقین ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ صدقے میں مال بڑھتا ہے اور ربا اور سود کے اندر مال گھٹتا ہے۔ اور اس کے بعد قرض کے موقع پر دستاویزات لکھنے کا حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ اگر تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو اور اس کی دستاویزات تیار کر لیا کرو۔ اگر کہیں سفر کے دوران اس کا لکھنا ممکن نہ ہو تو اس صورت میں رہن کا آپشن رکھ دیا گیا کہ کوئی چیز کسی دوسرے کے پاس رہن رکھ دی جائے اور جب وہ قرض واپس کرے تو وہ مرہونہ چیز بھی اس کو واپس کر دی جائے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا گیا اور اس سے قبل یہ بتایا گیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ انسان کی طاقت اور قدرت سے زیادہ اس پر کوئی چیز بھی نافذ نہیں فرماتے، اس پر فرض نہیں کرتے۔ تو گویا اللہ نے جو بھی چیزیں انسان پر جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں وہ اس کی طاقت اور قدرت کے مطابق ہیں۔ اور آخر میں فرمایا کہ اپنے رب کے حضور اس انداز سے مناجات کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے رب سے مدد اور نصرت کی دعا کرو، اس لیے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا وہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کی بنیاد ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ کے سامنے دعا کرنے کا درس دیا گیا اور تاکید کی گئی کہ ہر موقع پر اور ہر مشکل میں اللہ کے سامنے ہاتھ بلند کرنا یہ مومن کا خاصہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا، ورسول الله